الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم عام طور پر عقیدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بھئی عقیدہ سیکھو، عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی تعریف آپ کو بتائیں گے۔ لفظی طور پر عقیدہ کا معنی ہوتا ہے کہ آپس میں کسی دو چیزوں کو جوڑنا، یا کوئی مضبوط گھاٹی ڈالنا، یا ہے کہ کسی اگریمنٹ کو، یا ہے کہ کسی چیز کو زبردستی طاقت سے باندھ دیا جائے، جوڑ دیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ ان تمام معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اور اس کا جو ضد ہے عقیدے کا، حل ہے۔ عقیدے کا ضد کیا ہے؟ حل ہے۔ حل کے معنی کھولنا ہے۔ جب کہا جاتا ہے عقد یا عقید عقدن، عربی زبان میں عقدہ یا عقیدہ عقدن کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو باندھنا، جوڑ دینا۔ اور اسی سے ہوتا ہے عقدۃ الیمین، یعنی قسم کھا کر جو کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے، یا عقد نکاح بھی اسی سے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لغو قسموں کو گرفت نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تمہارے دل نے مضبوطی کے ساتھ، یقینی کے ساتھ میں، یعنی عمدن اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرتا ہے۔ اور عقیدہ جو اسلام میں بولا جاتا ہے، ایسا پکا یقین جس کے اندر کوئی شک نہ ہو اعتقاد میں، اور عقیدہ دین کے اندر جس کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کا یقین جازم اور مضبوط ایمان، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور پیغمبروں کا بعثت کا ایمان اور یقین، اور اسی طرح سے عقیدے کی جمع عقائد بولا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں یقین جازم پوری سچائی کے ساتھ اس کے دل میں اس بات کا عقیدہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز پر جب عقیدہ بولا جاتا ہے تو ایسی بات کا یقین کامل جس کا دل مضبوطی کے ساتھ اس بات کو یقین رکھے اور دل کی گہرائیوں سے اس کو سچ مانے۔ اسلام میں یہ اصطلاح میں عقیدہ بولا جاتا ہے، اس سے مراد وہ تمام امور ہیں جس کی سچائی دل سے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نفس بالکل اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے دل میں یقین رکھے، ایمان لے آئے اور عقیدہ بنائے، یہاں تک کہ یقین ثابت، یقین جازم ہو، جس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہ پایا جائے، اور کسی بھی قسم کا ریب یا کسی بھی قسم کا تذبذب اس کے اندر نہ پایا جائے۔ یعنی اس کا ایک اور معنی ایمان جازم، ایمان یقینی ایمان، جس کے اندر کسی بھی قسم کا اس کے عقیدے میں شک یا تذبذب نہ پایا جائے۔ تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان اور ایمان کی حقیقت کو اپنے پورے یقین کے ساتھ میں قبول کرے، اور جس میں کسی بھی قسم کا شک نہ ہو، گمان نہ ہو۔ اور اگر جب تک یقین کامل، یقین جازم کو جو ایمان نہ پہنچے اس کو عقیدہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے دل میں اس کو باندھتا ہے اور اپنے دل میں اس کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی عقیدہ، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھی ہمارا عقیدہ اسلامی عقیدہ، ایمانی عقیدہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل کی گہرائیوں میں پورے یقین کامل اور یقین جازم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اس کی الوہیت، یعنی اللہ رب العالمین ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر پورا یقین، اس کو یقین کامل، یقین جازم ہو، یعنی توحید کی تینوں قسمیں اس کے اندر پوری طرح سے مکمل یقین کے ساتھ میں اپنے دل میں، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اور اس بات کا یقین کامل کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور
اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اس کے پیغمبروں اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اس کے خیر اور شر پر سب اس کا ایمان یقین ہو، اور ایسا یقین جس کے اندر کسی قسم کا تذبذب نہ پایا جائے، اور یہ تمام چیزیں جو امور غیب سے تعلق رکھتی ہیں دین کے اندر، اور اسی طرح اصول دین کے جتنے بھی اصول ہیں ان تمام پر اس کا یقین کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا شک نہ پایا جائے، اور وہ تمام چیزیں جس پر سلف صالح ائمہ سلف نے جو اجماع کیا ہے اس پر آپ کا یقین کامل ہو، اور پوری طرح سے اس عقیدے کے متقاضی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری پورے یقین کے ساتھ کرے، اس کو اسلامی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور جب اسلامی عقیدہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مراد ہوتا ہے، کیونکہ یہی اسلام کی سچائی اور بنیاد ہے۔ جو اسلامی عقیدہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہوتی ہے اس کی عبادت کے ذریعے، اور یہی عقیدہ ایمان، عقیدہ توحید قرون مفضلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ، تابعین، تابعین، الذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے سلف جتنے بھی ہیں، ان تمام اصول دین کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ اسلامیہ اس کے دوسرے نام بھی ہیں جو جیسے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور جس میں عقیدہ توحید پر دلالت کرتے ہیں، جس کو ہم صرف توحید کہتے ہیں، یا سنت، صرف سنت کہا جاتا ہے، تو بھی اس سے مراد عقیدہ توحید یا عقیدہ مراد ہوتا ہے، یا اصول دین، جس سے مراد صرف ہم دین کے اصول جب کہتے ہیں تو ایمان اور یقین کے لیے یہ بھی عقیدے کے معنی میں بولا جاتا ہے، یا ایک دین کی سب سے بڑی فقہ، الفقہ الاکبر، یعنی دین کی سب سے بڑی چیز فقہ کے اندر کیا ہے، دین کی صحیح سمجھ، اللہ تعالیٰ کا وہ ایمان اور عقیدہ توحید، اور اسی طرح شریعت، صرف شریعت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی شریعت کے وہ بنیادی چیزیں جس کا ایمان ہر مسلمان کے دل میں پورے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور صرف ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام اصطلاحات جیسا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مشہور ہیں، اور یہ سب علم عقیدے کے بارے میں کہے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان اور عقیدے توحید کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ جب کہا جاتا ہے تو عقیدے سے مراد کیا ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسی کا معنی ہے عقیدہ جو آپ نے ابھی سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح ایمان اور عقیدہ جازم اور یقین کامل، اور ایسا یقین جس کے اندر کسی بھی قسم کا ظن، گمان، تذبذب نہ پایا جائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ وہ جب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے ایمان میں کسی بھی قسم کا تذبذب، شک اور گمان نہیں پایا جاتا، پورے یقین کے ساتھ، یقین جازم، یقین کامل کے ساتھ میں ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید جو آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ توحید عطا فرمائے، اور اسی پر ہماری زندگی قائم رہے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔